اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کلکس ٹی وی اور میں ہوں مصباح الدین شیخ۔ لائٹ کی پرابلم ہے، اس کے لیے پہلے سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ لائٹ کی کمی ہے۔ آج واقعی میں سچ میں لائٹ کی پرابلم ہے۔ اب کرتے ہیں اپنی بات کا آغاز۔ آج سابق صدر سید جنرل پرویز مشرف صاحب کی جو میت ہے وہ دبئی سے کراچی کے لیے روانہ ہو گئی ہے، اور ان کا نماز جنازہ کل بروز منگل 7 فروری 2023 کو پولو گراؤنڈ ملیر کینٹ میں ادا کی جائے گی بعد نماز ظہر۔ تو اس میں جو لوگ شرکت کریں گے وہ تو کل آپ کو خبروں میں نظر آ جائے گا، کیونکہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے جو پاکستان کے لیے قربانیاں دیں وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں، اور جو لوگ ان کو غدار بول رہے ہیں یا یہ بول رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے خلاف جو بھی بات کر رہے ہیں، جس طرح کی بھی الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو میرا صرف یہی میسیج ہے کہ ان کو بخشنے کے لیے، ان کی بخشش کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے وہ کام انجام دیا جو تاریخ اسلام میں لکھا جائے گا اور لکھا گیا ہے، ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کی بخشش کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے کافروں سے خانہ کعبہ کو آزاد کروایا۔ باقی جو لوگ ان کی برائیاں کر رہے ہیں وہ لوگ منافق کس طرح ہیں، اب میں آپ کو آگے چل کے یہی بتاتا ہوں۔ آج اسمبلی میں، ہماری جو سیاسی اسمبلی ہے، ادھر جب اسپیکر نے یہ بات بولی کہ پرویز مشرف کے لیے بھی دعا کی جائے، تو وہاں خود جو کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کا باپ کہتے ہیں، جو اسمبلی کا باپ کہتے ہیں، ان لوگوں نے پرویز مشرف کے لیے دعائے بخشش کرنے سے انکار کر دیا، اور خاص کر وہ جماعتی مولوی اسمبلی میں کھڑا ہوا تھا، یہ بول رہا تھا کہ وہ غدار ہے، اور اپنے پاس سے غدار اور غیر مسلم اور کیا فتوے دے رہا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کے وہ۔ تو اس کے لیے میں یہ بات کلیئر کر دوں، اور یہ جو سننے والے ہیں ان کے لیے بھی، کہ جو پرویز مشرف کو غدار کہتے ہیں وہ یہی جماعتی ہیں۔ جماعتی یہ وہی لوگ ہیں جن کی عیاشیاں، جن کے مدرسوں کے فنڈ، اور جو پاکستان کے خلاف دنیا بھر سے، انڈیا سے، بھارت و اسرائیل سے پیسے لے کے آتے تھے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پرویز مشرف نے ان کی روٹیاں بند کر دی تھی۔ اس وجہ سے یہ پرویز مشرف کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ جماعتی وہی غدار ہیں جنہوں نے محصورین پاکستان، یعنی کہ بنگلہ دیش میں جو لوگ ہیں جو ان کے ہی نام پر وہاں جہاد کر رہے تھے، آج ان کے نام بھی لینا پسند نہیں کرتے۔ یہی وہ جماعتی ہیں۔ اربوں روپے کی کرپشن ان کے ہر مولوی کی نکلتی ہے۔ ایک مولوی مرا ان کا، تو اس کے بچے اربوں ڈالر، خربوں روپے کی، مطلب اربوں ڈالر اور خربوں روپے کی جائیداد پہ جھگڑا کر کے کورٹ پہنچ گئے۔ ایک مولوی ان کا بھاگا ہوا ہے جس کے ابھی 52 ارب روپے کی کرپشن سامنے آئی ہوئی ہے۔ یہ ہیں جماعتی مولوی۔ انہی جیسے مولوی جنہوں نے ہمارے ملک، خاص کر ہمارے اسلام کو بدنام کیا، اسلام کے نام پہ جماعت بنا کر اس پہ جو انہوں نے گیم کھیلے، مدارس کے نام پر بم بلاسٹ کروائے مدرسے کے لڑکوں سے، تو دہشت گردیاں کروائیں، جیکٹ پہن کے یہ آ جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو افغان دہشت گرد کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ افغانی دہشت گرد انہی کی سرپرستی پہ رہتے ہیں، یہ جماعت اسلامی جو اپنے آپ کو بہت بڑا اسلام کا رہنما بولتی ہیں۔ دنیا میں جماعت اسلامی کو مانا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی دہشت گرد تنظیم ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں مجبوری ہے کہ ان کو دہشت گرد نہیں بولا جاتا۔ کیوں نہیں بولا جاتا؟ کہ ان کو فنڈ دینے والے ہی پاکستانی ہیں، وہ بڑے بڑے بزنس مین ٹائکون ہیں۔ جیسے کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کل میں نے ایک ویڈیو چلائی کہ مجھے دھمکی آئی کہ پرویز مشرف کے خلاف جو بات کر رہا تھا، میں نے اس کو جواب دیا، تو مجھے ایک کال آئی پرائیویٹ نمبر سے، اور اس نے بولا کہ شارع فیصل پہ آ جاؤ رینجرز کوارٹر، اور اپنا نام میجر مشتاق بتایا۔ جب میں نے معلومات کری تو وہ ایک نمبر سے جو اپنے موبائل پہ سافٹ ویئر سے کال کری تھی مجھے، اور اس رینجرز کوارٹر میں کراچی کے
جو رینجرز کوارٹر ہے شارع فیصل پہ، وہاں کوئی میجر مشتاق نہیں ہے. ڈیٹا اس کا نکل گیا ہے. اب رینجرز جانے، رینجرز کام جانے، کیونکہ یہ کام اب رینجرز کا ہے، کیونکہ رینجرز کے نام پر کوئی دھمکی دے رہا ہے، یعنی کہ رینجرز کو شہر میں دہشت گرد کا سروکار بنا رہا ہے. اور یہ جس کی ڈیٹیل نکالی گئی ہے اس کا تعلق بھی جماعت سے ہے، یہ بھی جماعتی ہے. اس کی پوری پکی ڈیٹیل ہے. میں ابھی مجھے منع کیا گیا، نہیں تو میں اس کا ایڈریس بھی بتا دوں گا، اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں. میں اس جماعتی نے جو مجھے کل دھمکی دی تھی وہی آج اس کے ہی سربراہ جو اپنے آپ کو بہت بڑے علماء بولتے ہیں، بہت بڑے عالم بولتے ہیں، یہ عالموں کے نام پہ لعنت ہیں، جو کسی مرحوم کی بخشش کے لیے دعا نہیں کرنے دیں اور بولیں کہ یہ پوری قوم کا دشمن ہے، پوری قوم کا غدار ہے. اگر یہ پوری قوم کا غدار ہوتا تو پاکستان کو اپنے دور حکومت میں دنیا کی 5 بڑی ممالک میں شامل نہیں کرتا، کراچی کو دنیا کے تیسرے ممالک میں شامل نہیں کرتا. اور اگر یہ غدار ہوتا پرویز مشرف تو کبھی بھی پرویز مشرف سب سے پہلے پاکستان کی بات نہیں کرتا اور کبھی بھی پاکستان کے حق میں بات نہیں کرتا، اور جو پاکستان کی مفاد میں بات ہوتی وہ نہیں کرتا. پرویز مشرف نے، ان لوگوں نے، یہ جو مولوی اور یہ پیپلز پارٹی والے اور نواز شریف والے، انہوں نے چھنی لے کے بھی چھانا کہ پرویز مشرف کی کوئی کرپشن نکل جائے. پرویز مشرف کی کوئی کرپشن نہیں نکل سکی. میرے نہ مجھے آج کے بات پہ نہ پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف ہے، نہ کوئی نواز شریف والوں سے. مجھے اختلاف ہے جماعت اسلامی سے. یہ وہی جماعتی ہیں جو ملک میں دہشت گردی جب بھی پھیلانی ہوتی ہے تو یہودیوں سے، اسرائیل سے پیسہ لیتے ہیں، بھارت سے پیسہ لیتے ہیں اور پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں. اور ہمارے ادارے صرف تماشا دیکھتے ہیں، ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اداروں کو بھی پتہ ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب ہے کہ یہ پورے پاکستان میں بم باندھ کے پھیل جائیں گے. آج جو اسمبلی میں ہوا وہ اچھا نہیں ہوا اور یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اس پہ ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں جن کے وہ سربراہ تھے پرویز مشرف صاحب، ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اور عوام نے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو کرپشن، چوری کرنے والے ملا جماعتی جو اپنے آپ کو بہت بڑے محب وطن بولتے ہیں، ایک حافظ نعیم الرحمان جو اپنے آپ کو بہت بڑا حاجی بولتا ہے، وہ بھی نازآباد سے اٹھ کے ڈیفینس چلا گیا. کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ عوام نے سوچنا ہے. پرویز مشرف کو غلط بولنے والوں ذرا ثابت تو کرو کہ پرویز مشرف نے ملک کے ساتھ کیا غلط کیا. اگر وہ فیصلہ نہیں کرتا تو تم جیسے لوگوں نے تو غارت کر دیا تھا اس ملک کو. جیسے تم لوگوں نے بنگلہ دیش بنوایا ویسے ہی تم لوگ پاکستان کے پھر ٹکڑے کرواتے اور بھارت سے پیسے لیتے رہتے. تمہارے مدارسوں میں جتنا دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے، تمہارے مدارس میں جتنا دہشت گردی عام ہے، یہ پوری دنیا جانتی ہے. پاکستانی عوام سے میں اپیل کروں گا کہ برائے مہربانی اس محسن پاکستان جس نے پاکستان کے لیے اپنی زندگی دے دی، جس نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی اور جس نے اپنے دور حکومت میں ان نمک حراموں کو بھی ترقی دی جو نمک حرامی کر گئے. آج اسمبلی میں کھڑے ہو کے جو غدار کی کیا لقب دے رہے ہیں پرویز مشرف کو، یہ وہی نسل میں سے ہیں جنہوں نے پرویز مشرف کے دور میں بزنس میں ترقی کری، اربوں خربوں روپے بنائے. پاکستانیوں سے میری اپیل ہے، جو پاکستان سے مخلص ہے، جو سچا پاکستانی ہے، وہ پرویز مشرف کے لیے دعا کرے گا اور بھرپور جو کراچی میں رہتے ہیں یا کراچی سے باہر سے آ سکتے ہیں وہ پرویز مشرف کے جنازے میں بھرپور شرکت کرے گا. اور یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو جواب دے گا کہ واقعی میں پرویز مشرف ایک محب وطن، سچا سپاہی اور سچا آدمی تھا. پرویز مشرف وہی تھا جس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑوں کی اذان دی تھی. یہ ریکارڈ ہے پوری دنیا کا کہ حضرت بلال کے بعد اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی تو وہ پرویز مشرف صاحب ہی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سعادت دی. وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہوئے جنہوں نے اذان دی. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ان ناصر لوگوں سے بچائے جو یہودیوں سے اور اسرائیلوں سے پیسے لے کے پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.